جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 خطرناک کام شیئر کرنے لگا ہوں جو والدین نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ 5 خطرناک کام آپ نے بالکل نہیں کرنے۔ تو سب سے پہلا کام جو والدین نہ چاہتے ہوئے کر جاتے ہیں، جب آپ بچے کی ناکامی کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ بچے سے کوئی کام نہیں ہوتا اور اس کے نہ ہونے پر مذاق اڑاتے ہیں، اس عمل سے ہوتا یہ ہے کہ بچے کے دماغ کے اندر بچے کی جو اپنی قدر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا۔ چانسز ہیں 10% کہ بچہ اس چیز کو اپنے لیے استعمال کرے موٹیویشن کے طور پر کہ میں نے اچھا بن کے دکھانا ہے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہے کہ بچہ انفلوئنس ہوتا ہے، بچہ اس کا اثر لیتا ہے اور بچہ دماغ میں اپنی قدر کم کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی بچے کی ناکامی کا مذاق نہ اڑائیں۔ دوسرا خطرناک کام جو والدین نہ چاہتے ہوئے کر دیتے ہیں، عموماً چلتے پھرتے والدین اور اساتذہ بچے کو کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم بچے کو اس طرح کہہ کے پش کریں گے تو بچہ کرنا شروع کر دے گا، لیکن چانسز ہے، پروبیبلٹی ہے کہ 70% چانس ہے کہ بچہ اس چیز سے ہیپناٹائز ہو جاتا ہے، وہ اپنے دماغ کو بند کر دیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے جملے بار بار دہرانے سے ہم ایک خطرناک کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کا دماغ بند ہو جاتا ہے، بچہ اپنے دماغ کو ہیپناٹائز کر لیتا ہے اور اس سیلف ہیپناٹائزیشن کی وجہ سے بچہ بڑے کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ خطرناک کام ہے۔ کبھی بھی آپ نے بچے کو یہ نہیں کہنا کہ تم نہیں کر سکتے۔ بہت کم چانسز ہوتے ہیں جس میں بچہ اس کو ایز اے پازیٹیو میسیج لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا، لیکن زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ اس کی وجہ سے اپنے دماغ کو بند کر دے گا، اور جب بچہ دماغ کو بند کر دیتا ہے تو وہ واقعی کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ اس چیز کو ثبوت کے طور پر دکھاتا ہے، اس چیز کو کر کے دکھاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے جملے بہت ہی خطرناک جملے ہیں۔ یہ دوسرا اہم خطرناک کام ہے جس کی وجہ سے بچے کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ تیسرا خطرناک کام جو والدین کرتے ہیں وہ ہے مار پیٹ کا عمل اور منفی جملوں کا استعمال۔ بہت سے والدین بچوں کو مار دیتے ہیں یا غصے میں گالی دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اندر ایک خوف طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس خوف ڈر کی وجہ سے بچہ سوال پوچھنا بند کر دیتا ہے، بچہ سوال نہیں پوچھتا، اور کہا جاتا ہے کہ سوال میں آدھا علم ہے، آدھا علم جواب میں ہے۔ بہت سے اساتذہ بھی جب بچوں پہ سختی کرتے ہیں، مار پیٹ کا عمل کرتے ہیں یا بچوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے بھی بچوں کا دماغ بند ہو جاتا ہے اور بچے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ بچوں کے دماغ میں جو سوالات آتے ہیں وہ بچے نہیں پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آدھا علم جو سوال کی وجہ سے تھا اور آدھا جواب کی وجہ سے تھا وہ نہیں حاصل کر پاتے، کیونکہ ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا خطرناک کام ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری سوسائٹی میں والدین سے، اساتذہ سے سرزد ہوتا ہے۔ چوتھا خطرناک کام، ہم اکثر اوقات بچوں کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کر دیتے ہیں۔ ان سے جو کام ٹھیک نہیں ہوتا اس پر انہیں ڈانٹ دیتے ہیں یا ان کی عزت افزائی کرنے کے چکر میں ان کو شرمندہ کرتے ہیں۔ تو شرمندہ کرنے کا عمل بھی بچے کے دماغ میں ان کی قدر کو کم کرتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ بچوں کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کریں گے اتنا ہی زیادہ بچہ اپنے دماغ میں اپنی قدر کو کم کرتا جائے گا۔ لہٰذا بچوں کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کریں، کیونکہ یہ عمل بھی بچوں کے دماغ کو بند کر دیتا ہے۔ اور پانچواں خطرناک کام جو نہ چاہتے ہوئے بھی والدین سے، اساتذہ سے سرزد ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی خامیوں کا تانا دینا۔ کیونکہ بچوں کی خامیوں کا جب آپ انہیں تانا دیتے ہیں، اس عمل سے بھی بچوں کے دماغ میں ان کی قدر کم ہوتی ہے اور ان کا تعلق آپ کے ساتھ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کی قدر بھی کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کی خامیوں کو، بچوں کی کوتاہیوں کو، بچوں کی کمزوریوں کو تانا نہ بنائیں، ان کمزوریوں کو تانا دے دے کے مزید طاقت نہ بخشیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم تانے والی گفتگو کرتے ہیں، بچوں کو بات بات پر تانا مارتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے بھی بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ یہ تانے دینے کا عمل جو ہے بچے کے دماغ کو نفسیاتی طور پر مفلوج کرتا ہے، اور اس نفسیاتی مفلوج ہونے کی وجہ سے بچہ بظاہر تو ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور یہ جنگ ہمارے تانا دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ 5 خطرناک کام ہیں، اگر نہ چاہتے ہوئے آپ بھی کر رہے ہیں تو یقین مانیں ان کاموں سے جان چھڑائیں، ان سے دور بھاگیں، ایسے کام نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے بچے کی دماغی صحت کو نفسیاتی طور پر مفلوج کر دیتی ہے۔
اور اس نفسیاتی مفلوج ہونے کی وجہ سے بچے کی ترقی، بچے کا اعتماد اور بچے کا مستقبل داؤ پہ لگ سکتا ہے۔